پیر وہ کہتے ہیں وہ کون سی بخاری؟ یہ بخاری جو ساری ہے ہماری اور جس نے سب فتنوں کی مت ماری. یہ صحیح بخاری. اس کے اندر پہلی جلد دیکھو تو اس میں بھی یہ موجود ہے. یہ جو چھاپا ہے بڑے سائز کا، میں نے یہ سامنے رکھا کہ کم از کم یہ جو چھوٹی چھوٹی رسالیاں لکھ رہے ہیں ان کو بخاری کا روب بھی تو نظر آئے. 403 صفحہ پہلی جلد کا اور دوسری جلد کا صفحہ 582. یہ ہے صحیح بخاری. یہ صحیح بخاری ہے. اور اس کے ان دونوں حصوں کے اندر نکاح سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ثابت ہے. کون ام کلثوم؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی جو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئی. کس کے ساتھ کیا گیا؟ حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین خلیفہ دوم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ نکاح کیا گیا صحیح بخاری کی صحیح سند کے ساتھ. یعنی یہ جو بات کر رہے ہیں اس کی تو کوئی سند ہی نہیں. وہ فتنہ حویلیہ جو کر رہا ہے وہ سب کچھ بے سنتا ہے بندیالوی صاحب کی رائے کے مطابق. اور یہ ہے سند. ہم سند پر قائم ہیں. دین سند پر قائم ہے. اور بخاری مسلم ابن ماجہ جامع ترمذی نسائی میں وعدہ کر چکا ہوں کہ 1000 سے زائد حوالہ دوں گا. یہ کسی کوٹ میں آ جائیں کسی جگہ آ جائیں. کونوا مع الصادقین. اس لیے رب نے فرمایا ہے کہ بڑے چلے بھی جائیں اور چھوٹے 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 ہوں. یہ بڑے بڑے برج جو ہیں آستانوں پہ براجمان، اب ہماری ان کے سامنے بظاہر کیا حیثیت ہے، لیکن یہ حق ہے جو بولتا ہے، کیونکہ یہ کتابیں ہمارے پاس ہیں، قرآن ہمارے پاس ہے. اور اس دلیل کے سامنے یہ برج سارے ریت کی دیواریں ثابت ہو رہے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے لکھا ہے، یہاں بھی باب ہے، باب حمل النساء الکرب الی الناس فی الغزو. جنگ جاری ہو تو وہاں پر مومنات بھی آئے ہوں کہ تاکہ ہم غازیوں کو پانی پلائیں اور مشکیزیں بھر بھر کے میدان جنگ میں لا رہی ہوں. اس کا باب یہ پہلی جلد میں ہے. دوسری جلد میں جو 582 صفحے پہ ہے وہ ہے باب ذکر ام سلیت رضی اللہ تعالی عنہ. وہ چونکہ ان کا بھی ذکر آتا ہے. اصل میں موضوع یہ تھا کہ بڑی اچھی اچھی چادریں آئیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور انہوں نے وہ چادریں صحابیات میں تقسیم کی. ایک باقی رہ گئی. فقال له بعض من عنده یا امیر المومنین. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فیصلہ کرنا تھا کہ یہ ایک کسے دوں. ایک چادر جو رہ گئی ہے تو جو پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا امیر المومنین یہ ہم بتاتے ہیں کسے دو. آتی ھذا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو بنت رسول کہا جا رہا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو بیٹی ہیں شہزادی ہیں، تو ان کی امی چونکہ بنت رسول ہیں تو یہ بھی بنت رسول ہیں. تو انہوں نے کہا پاس بیٹھے ہوئے صحابہ نے آتی ھذا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التی عندک. عمر جو آپ کے عقد نکاح میں بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ چادر آپ ان کو دے دیں. ان کا اعزاز ہے. لفظ بنت رسول التی عندک جو آپ کے پاس ہیں، یعنی آپ کے عقد نکاح میں ہیں. ساتھ یہی وضاحت ہے یریدون ام کلثوم. یریدون ام کلثوم کہنے والوں کا ارادہ کیا تھا؟ نام پہلے اجمالاً اب نام آ گیا کہ وہ سب مراد لے رہے تھے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیں. کون ام کلثوم؟ بنت علی.
چونکہ حضرت فاطمہ کے لحاظ سے بھی ذکر آ گیا اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے بھی ذکر آ گیا کہ وہ ام کلثوم جو مولا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی صاحبزادی ہیں، ان ام کلثوم کو اے عمر جو تمہاری زوجہ محترمہ ہیں، ان ام کلثوم کو یہ چادر دے دو. یہ تجویز پیش کی گئی. لیکن عدالت عمر ہے. حالانکہ جب رشتہ مانگا تھا تو وہ الفاظ بھی میں پیش کروں گا کہ کس نیت سے مانگا تھا، کہ آل کی کتنی عظمت پیش نظر تھی کہ مجھے کوئی نفسانی خواہش نہیں، میں تو قیامت کے دن کا سہارا بنانا چاہتا ہوں. اور یہاں چونکہ بحیثیت امیر المومنین رعایا کے اندر چیز تقسیم کر رہے ہیں تو کہا میں دوں گا، لیکن میرٹ پہ دوں گا. کون سا میرٹ؟ دین کے لیے خدمت کس کی زیادہ ہے؟ یعنی دین کے لیے خدمات جس نے زیادہ پیش کی میں اسے دوں گا. تو کہتے ہیں فقال عمر ام سلیط احق کو، حضرت ام سلیط کا حق زیادہ بنتا ہے. وہ ام سلیط من نساء الانصار، یہ انصاری عورت تھیں. اب یہ نہیں کہ سادات کی عظمت ہے تو ہر جہت میں ہی جو بھی معاملہ ہو ادھر کا ہی فیصلہ کیا جائے، اور یہ کوئی تنقیص بھی نہیں، یہ عدالت عمر ہے. اور چادر اگرچہ جو تم کہتے ہو میرے گھر ہی جانی ہے، لیکن میں ام سلیط کو دوں گا. کون تھی وہ؟ کہا انصار میں سے، انصاری خواتین میں سے وہ ممن با یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی تھی. فَإِنَّهَا كَانَتْ تَزْخِرُ لَنَا الْكِرَبَ يَوْمَ اُحُدٍ، احد والے دن یہ مشکیزیں بھر بھر کے پشت پہ اٹھا کے لاتی رہی. یہ ہے میرٹ دین میں، اس جہت میں بھی. فرمایا احد والے دن ام سلیط کا کردار تھا. جب تیر لگنے تھے، تلواریں لگنی تھیں، تو ام سلیط گھر نہیں بیٹھیں. ام سلیط مشکیزیں اپنی پشت پہ اٹھا اٹھا کے غازیوں، مجاہدوں اور زخمیوں کو پانی پلاتی رہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اعزاز ہے، آج یہ چادر ان کو دے دی جائے. یہ حدیث کا مختصر خلاصہ ہے. دوسری طرف بھی چونکہ وہ تو باب یا باب ذکر ام سلیط، تو چونکہ حدیث میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ذکر ہے، حضرت ام سلیط رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ذکر ہے، تو امام بخاری کا یہ کمال ہے کہ ایک ہی حدیث کو کئی ابواب میں ذکر کرتے ہیں، کیونکہ جس جگہ جو مسئلہ ثابت ہو رہا ہو اس جگہ اس مسئلے کا ذکر کر دیتے ہیں. اب یہاں چونکہ بات چل رہی ہے پہلی جلد میں کہ خواتین بھی پردے کے اندر رہ کر جہاد میں حصہ لے سکتی ہیں، اور اس جہاد کی بڑی عظمت ہے، تو اس بنیاد پر یہاں بھی ذکر کیا اور دوسرے مقام پر بھی اس کو ذکر فرمایا. اب دیکھو وہ لفظ تمہارے ذہن میں ہونے چاہیے جو اس نے کہا کہ خرافاتی تبرعی لوگ توہین، شدید توہین کرتے ہیں جب یہ کہتے ہیں. تو ایک تو یہ سارے راوی جو پکے ٹھکے سچے سچے امام بخاری کے استاد، دادا استاد، پردادا استاد، وہ سارے یہ روایت کر رہے ہیں، صحابہ، تابعین، اور دوسرا پھر بعد کے ائمہ مجتہدین اور سارے مختلف فقہ کے اندر جو اس کا تذکرہ آیا. اور یہ حویلیوں میں بیٹھ کر جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ جہان ہے کیا، علم ہے کیا. وہ کسی نے کہا تھا نا ایک مجدد صاحب کو کہ کچھ لوگ کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کو صرف 17 حدیثیں آتی ہیں. تو آپ نے فرمایا مت ماری گئی اس بندے کی، چوں آن کرمے کہ در سنگے نہاست زمین و آسمان او ہماست. جو یہ کہتا ہے کہ امام صاحب کو 17 حدیثیں آتی ہیں، یہ وہ کیڑا ہے کہاں جو پتھر کے اندر بند ہے. زندگی بھر باہر نکلنا تو نصیب ہی نہیں ہوا کہ دیکھے کہ پتھر سے اوپر آسمان اونچا کتنا ہے. وہ پتھر میں بند ہے تو سمجھتا ہے یہی زمین ہے، یہ ساتھ ہی آسمان ہے. تو میں بھی کہتا ہوں چواں کرمے در حویلیاں نہاست زمین آسمان او ہماست. وہ 14 صدی کو دیکھ ہی نہیں رہا کہ دین کیا ہے، کہ جن سورسز سے، اگر بخاری مسلم کے سورسز
نہ ہوتے، یہ سندیں نہ ہوتی، یہ راوی نہ ہوتے، تو قرآن کی تفسیر کیسے پہنچتی، دین کیسے پہنچتا؟ تو اب دیکھو حملہ پورے دین پر ہے.